ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وآلہ الکریم، اما بعد. انشاءاللہ تعالی آج ہم اور آپ قرآن مجید کی ایک اور مشہور و معروف سورۃ الکوثر کے متعلق اس کا آسان ترجمہ اور اس کی آسان اور مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے سورۃ الکوثر یہ جمہور مفسرین کے نزدیک مکے میں نازل ہوا اور بعض مفسرین کے نزدیک مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اس سورت میں ایک رکوع 3 آیتیں ہیں. کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہے اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. اس سورت کا مکمل مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت یعنی تعریف بیان فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کو بیان کیا ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. اور تیسری اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہی ہر خیر سے محروم ہے. اس سورت کی شان نزول سماعت کر لیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی. آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا. قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں سے ہوا؟ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہے. آئیے سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. پہلی آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا اور حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں
اور فضیلتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے عطا کی ہے جس کی انتہا نہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ تو پتہ چلا کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام خوبیاں سرکار کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے شان محبوبیت کی وجہ سے عطا کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے اور محبوب ترین رسول ہیں۔ اور اس آیت سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں گے اسے کوثر عطا کریں گے، اور جس سے چاہیں گے اس سے کوثر کو محروم کر دیں گے۔ یہ سرکار کو اختیار دے دیا گیا۔ اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے، اس بات کا بھی علم اس آیت سے ہو رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور اس کی دوسری آیت فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کر دی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں اس کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں جو نماز کا ذکر کیا گیا، مفسرین فرماتے ہیں اس نماز سے مراد نماز عید ہے۔ اور اس کی آخری آیت ان شانیک هو الابتر، کہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے، اس میں بتا دیا گیا کہ جو سرکار کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، سرکار کے درجات میں جو ہے کمی تلاش کرتے ہیں، تو وہ جان لیں کہ سرکار کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کمی سے اپنے محبوب کو پاک کر دیا، بلکہ ہر کمال اپنے حبیب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ہاں، محرومی اور کمی اگر کسی کے اندر ہے تو وہ سرکار کے دشمنوں میں ہے، اور وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اور اس کو سمجھنا آسان سے آسان تر بنائے۔